فرش التراب يضمني وهو غطاء حول أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اگر راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور آپ کی نیکی اور تقوی کا ذکر کرنے لگ گئے تو یہ مختصر سا وقت اسی میں گزر جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے ذیل میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ حق کہنے کی توفیق اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسلام کا تعارف فرمایا، اسلام کی حقیقت کو بیان فرمایا، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کہتے کس سے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس خاطر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی حقیقت بتائیں اور لوگوں کو اسلام کی حقیقت بتائیں۔ لوگ تمام ظاہری غلاظتوں سے پاک ہوں اور باطنی غلاظتوں سے پاک ہوں، ایک اللہ کے ہو کر رہیں اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاریں، قرآن کو مانیں، کتاب کو مانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ مان لو اسلام ایک عمارت ہے، ایک خیمہ ہے، ایک پنڈال ہے، اور اسلام کی بنیاد، اس عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کے ستون 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ سجدے کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے، اسی سے اپنی حاجتیں مانگنی چاہیے،
اسی سے رزق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی صحت یابی عطا کرنے والا ہے، وہی انسانوں کو بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، وہی انسانوں کو عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیوں سے نوازتا ہے، وہی ظاہری اور باطنی چھوٹوں اور بڑوں، مرد و خواتین تمام کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر خدائے رب العزت مگر اللہ، نہیں ہے سجدے کے لائق مگر اللہ، نہیں ہے عبادت کے لائق مگر اللہ، نہیں ہے دعائیں مانگنے کا مستحق مگر اللہ، نہیں ہے عبادت، نہیں ہے اولاد مانگنے کا مستحق مگر اللہ۔ تمام کی تمام حاجتیں اسی سے مانگنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو یا اللہ کے کسی بندے سے ضرورت ہو تو اس کو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عمدہ طریقے سے سنتوں کی، واجبات کی، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے اچھے طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ کے صحابہ نے سکھایا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہو کر، مسجد میں کھڑے ہو کر خالص اللہ رب العزت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز بھی ایسی ہو کہ اس کو لگے یہ آخری نماز ہے، توجہ صرف اللہ رب العزت کی طرف ہو، دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہو، نہ اس سے پہلے کبھی اس نے ویسی نماز پڑھی ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ غالباً میری یہ آخری نماز ہے، آخری ملاقات ہے مصلی پر پروردگار عالم سے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے، اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرنے کی درخواست کرے پروردگار عالم سے۔ اس کے بعد دعائے حاجت پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنی زبان میں جو بھی اس کی زبان ہو، اپنی زبان میں جتنی بھی حاجتیں مانگ سکتا ہو، جو بھی مانگنا ہو جائز طریقے سے پروردگار عالم سے مانگے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس کی دعا قبول فرمائیں گے اور اس کو وہ حاجتیں عطا فرما دیں گے جو وہ مانگنا چاہتا ہے، یا اس کو وہ نعمتیں، وہ انعامات عطا فرمائیں گے جو اس کے مناسب ہوں، یا پھر اس پر کوئی آنے والی آفت ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، پروردگار عالم ان دعاؤں کے صدقے اس پر آنے والی آفت کو دور فرمائیں گے۔ اور ایک اور حوصلہ افزا بات، ایک وضاحت یہ ہے اور حدیث شریف ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں وہ اس کو نہیں ملتا ہے جو اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العزت اس دعا کے صدقے اور بدلے سے اس سے آفت دور نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے مناسب دنیا میں کبھی اس کو کوئی چیز نہیں دیتے ہیں، لیکن اس دعا کا ثواب سٹور ہو جاتا ہے بارگاہ خداوندی میں۔ جب محشر کا میدان قائم ہوگا، اس کو ایک ثواب ملے گا، وہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ پروردگار عالم، میں نے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں کر یہ بدلہ مل رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو یاد دلائیں گے کہ تو نے دعا کی تھی، دنیا میں تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، میں پروردگار عالم ہوں، میں ظلم نہیں کرتا، میں نے تیرے لیے تیرا جزا اور تیرا بدلہ یہاں محفوظ کر رکھا تھا،
آج اس دعا کا بدلہ تجھے مل رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو اس وقت افسوس ہوگا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے اللہ رب العزت اخروی انعام سے نوازتا۔ بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو بندگان خدا ہوتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو حقیقی ایمان اور اسلام کو مانتے ہیں، وہ اصل حاجتیں پروردگار عالم سے مانگتے ہیں، اور پھر دنیا میں کچھ اسباب کے تحت وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان اسباب اور ان ذریعوں کو وہ حقیقی ذریعہ اور حقیقی سبب نہیں مانتے ہیں، بلکہ حقیقی سبب، حقیقی خالق اور مالک پروردگار عالم کو مانتے ہیں۔ تو یہ بھی شہادت کا مطلب ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اب آپ ہر قسم کی حاجت پروردگار عالم سے مانگیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی وہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور رسولوں میں بھی افضل رسول ہیں، اور پھر آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ آپ حیات تھے تو تب بھی، آپ بظاہر اس دنیا سے چل بسے ہیں، بظاہر پردہ فرما چکے ہیں، اب تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احترام سے لیا جائے، آپ کے اقوال اور افعال کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، سنا جائے، پڑھا جائے، اور ان کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، ان صفات کا بھی ویسے ہی احترام کیا جائے جیسے خود آپ کی ذات اقدس کا احترام کرنے کا حق تھا۔ ایمان لانا، آپ کا احترام کرنا، اور اگر جب آپ حیات تھے تو آپ کی نصرت اور مدد کرنا۔ اب آپ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما چکے ہیں، تو آپ نصرت کا مطلب یہ ہے ایمان والوں اور اسلام پر عمل کرنے والوں، اور پھر اسلام کے حوالے سے جہاں جہاں بھی اسلام کو مدد اور نصرت کی ضرورت ہو، ایمان والا اس میں اپنا مال لگا دے، اپنی جان لگا دے، اپنے جذبات اور احساسات کو قربان کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی نصرت ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ جو آپ پر نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اس کی ماتحتی میں زندگی گزاری جائے۔ یہ نہیں کہ جہاں موقع ملا تو اس پر عمل کیا، اور جب معاشرہ اور سوسائٹی ناراض ہونے لگی، حاکم وقت ناراض ہونے لگا، پاس اور پڑوسی کے لوگ ناراض ہونے لگے، اہل و عیال اور گھر بار ناراض ہونے لگے، اس وقت رواج کو تو جو ہے فضیلت دی، رواج کو اپنایا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق قرآن کریم نے 9ویں پارے میں یہ بیان کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ حقیقی ایمان والے وہ ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے والے وہ ہیں جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس نور کی، یعنی اس کتاب کی جو کتاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اسلام ایک بنیاد ہے، ایک عمارت ہے، اور اس کے بنیادی 5 ستون ہیں۔ اس میں سے ایک اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گواہی دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گواہی دینا کہ آپ آخری رسول ہیں، اور یہ گواہی دینا کہ آپ تمام انبیاء میں جو ہے افضل ترین رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی دوسری بنیاد یہ ہے نماز قائم کرنا۔ گزشتہ ہفتے میں حاضر ہوا تھا
اور ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے مختصر سی تفصیل عرض کر دی تھی، لہذا اس پر اب بحث کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ وہ ایتاء الزکاۃ، ایمان اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ بندگان خدا اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاں جس وقت جب ضرورت پڑے، یوں تو ہر وقت وہ جان کو لے کر بھی حاضر ہوتے ہیں، مال کو لے کر بھی حاضر ہوتے ہیں، اولاد کو لے کر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ قربانی ابھی تھی، یہ حج ابھی تھا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے کہ جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے لگے۔ یہ حج دعوت دیتا ہے، یہ قربانی دعوت دیتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین اسلام کے نام پر جس وقت جس موقع جب ضرورت ہو اپنے آپ کو قربان کرو، اپنی اولاد کو قربان کرو، چاہے کہ مال کی جب ضرورت ہو تو مال کو قربان کرو اللہ کے راستے میں۔ تو ہم سے مطالبہ ہے، ہر وقت نہیں، ہر آن نہیں، ہر لمحہ نہیں، جس طریقے سے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اس طریقے سے 5 مرتبہ نہیں، سال میں 1 مرتبہ بندگان خدا پر جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، جو صاحب ثروت ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا ہے، چند شرائط کے ساتھ ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں مستحق لوگوں تک مال پہنچانا ہے۔ اس کا نام زکوٰۃ ہے کہ اپنے مال میں سے مخصوص حصہ نکالنا ہے اور وہ ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو لوگ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں اور زبان میں ان لوگوں کو مستحقین کہتے ہیں، ان مستحقین تک پہنچانا۔ اور جو بندگان خدا اپنے مال میں سے مخصوص مقدار نکالتے ہیں اس مال کا نام زکوٰۃ ہے، مطلب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے ایک خاص مقدار اللہ رب العزت کے بندوں پر خرچ کرنی ہے۔ ایک تو اللہ کا فریضہ بھی ادا ہوا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور جو دنیا میں مفلوق الحال تھے، محتاج تھے، تنگ دست تھے، ان کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، مختصر سے وقت میں سب شرائط تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن موٹے موٹے شرائط یہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جس کو مال دیا ہے، مال کی ایک مقدار ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو کہتے ہیں نصاب۔ جس آدمی کے پاس مال ہو اور مال نصاب تک یعنی زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو اس آدمی کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اور سادے لفظوں میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں مالدار کہیں گے۔ اس وقت قدیم زمانے میں سونے کے سکے چلتے تھے، ان کو دینار کہا جاتا تھا، اور چاندی کے سکے چلتے تھے، ان کو درہم کہا جاتا تھا اس وقت کے حساب سے، اور وہ تولے بھی جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب لوگ تھے صحابہ کرام، ان کو سمجھانے کے لیے اسی حساب سے نصاب متعین کیا۔ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو وہ مالدار سمجھا جائے گا، یا 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو وہ مالدار سمجھا جائے گا۔ اور اگر کچھ سونا ہو اور کچھ چاندی ہو اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار کو پہنچتے ہوں، یعنی زیادہ سونا ہے لیکن 7.5 تولہ تک نہیں پہنچتا ہے، پھر اس کے ساتھ کچھ چاندی ملائیں گے اور چاندی اس کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 7.5 تولہ سونے کے برابر پہنچتی ہے، تو اب جو ہے وہ صاحب نصاب اور مالدار سمجھا جائے گا۔ یا کچھ اس کے پاس چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی جو اس وقت قیمت ہے اس قیمت کے برابر اس کا جو ہے پیسہ پہنچتا ہے، تو اس کو مالدار کہا جائے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، وہ تاجر ہے اور اسی طریقے سے دنیاوی کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس نقدی اتنا پیسہ ہے، یا اسی طریقے سے سامان تجارت اپنا اور اتنا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو پہنچتا ہے،
تو اس کو بھی شریعت نے صاحب نصاب کہا، مالدار کہا۔ اس پر اللہ رب العزت نے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں حولان حول، یعنی اگر اس جنوری کی 1 تاریخ میں وہ اتنے مال کا مالک تھا، آئندہ جنوری کی 1 تاریخ میں بھی اس کے پاس اتنا مال ہوگا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دے گا تو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا، اللہ کے رسول کا فرما بردار ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر وہ ایسا ہی گناہ گار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے سے آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، حج نہ کرنے کی وجہ سے آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فاسقوں میں شمار ہوتا ہے۔ بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ آج کل کے حساب سے جو سونے کا وزن ہے گرام کے اعتبار سے وہ 87 گرام کے آس پاس ہے، اور چاندی کا جو وزن ہے گرام کے اعتبار سے 612 گرام بن جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے مارکیٹ کا جو یہ ریٹ ہے، آپ ریٹ معلوم کریں گے یہ ہر دن گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نقدی پیسہ ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ اس وقت کی چاندی یا سونے کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے یا نہیں، تو آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کا فریضہ ادا ہو گیا، اور پھر جو ہمارے بھائی بیوائیں، ہماری بہنیں بیوائیں، یتیم، محتاج، تنگ دست، مفلوق الحال جو مستحقین ہیں تو ان کی بھی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، السائی علی الارملۃ، آپ نے فرمایا کہ کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی محتاج، کسی تنگ دست کے لیے کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا، اس کے لیے ایک وقت کا کھانا تیار کرنے والا اور ایک لقمہ اس تک پہنچانے والا، وہ ایسا ہے کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ جس طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسا ہی اس محتاج، تنگ دست اور مصیبت زدہ آدمی کے لیے، آدمی اگر کوئی ایک لقمہ تیار کرے، اس کے لیے پیسہ جمع کرے اور اس کی گھر کی ضرورتیں پوری کرے تو اس کو ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ تو اسلام کی یہ تیسری بنیاد تھی، اور اسلام کی حقیقت نام ہے اس بات کا کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی دے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اس کے آداب اور اس کی شرائط اور اس کے فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، اور اگر وہ مالدار ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو سال میں 1 مرتبہ اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال خرچ کرنا ہے اور مستحقین تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں، اس مختصر سے وقت میں وہ نہیں عرض کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام کا چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا۔ وہ فرمایا وہ صوم رمضان، کہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ صبح صادق سے، یعنی جب طلوع فجر ہوتی ہے اس سے پہلے انسان یہ ارادہ کر لے کہ آپ نے مجھے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ضرورت بشری کو پورا کرنا ہے، اور سورج غروب ہونے تک ان تینوں چیزوں سے رکنا ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن ساتھ میں علماء، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علماء صلح اور اتقیاء نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جس طریقے سے بندہ کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اور جو جائز ضرورت تھی اپنی اہلیہ سے پورا کرنے کی اجازت تھی اس سے پہلے، اس سے رکتا ہے، اسی طریقے سے وہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے، حرام مال کمانے سے اور کھانے سے بھی وہ رکے۔ روزہ دعوت دیتا ہے بندگان خدا کو، جس طریقے سے تم رمضان المبارک کے دن میں 3 جائز کاموں سے رکتے ہو، اسی طریقے سے پوری زندگی تم نے حرام کاموں اور گناہوں سے رکنا ہے، حرام کاموں اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ روزے کا یہی پیغام ہے۔ آخری رکن جو اسلام کا ہے اور اس بنیاد کا ستون،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج، کہ اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنا۔ اس کے لیے بھی علماء نے شرائط بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال کی روشنی میں، کہ اگر بندے کے پاس یہاں سے وہاں تک، وہاں سے یہاں تک جانے آنے کا کرایہ ہے، اور جتنے دن وہاں گزرتے ہیں اتنے دنوں کے لیے اس کے پاس وہاں کھانے پینے کا خرچہ ہے، اور جب تک وہ گھر سے غائب رہتا ہے اہل و عیال کے پاس اتنے دنوں کا کھانے پینے کا خرچہ ہے، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر اس نے حج کیا تو وہ اسلام کی بنیاد کو اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والا، اپنانے والا ہے۔ اگر اس نے اس عمل میں اور اس رکن میں کوتاہی کی، مسلمان تو رہے گا، لیکن فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں کا یہودی وہ ہے جو حج کر سکتا تھا لیکن حج نہیں کیا، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت نہیں کی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے تک، وہاں سے واپس گھر آنے تک اور وہاں رہنے کے درمیان اس کے پاس اتنا خرچہ تھا، اور پھر اپنے اہل و عیال کے پاس بھی خرچہ تھا، لیکن اگر اس رکن کو اور اس فریضے کو نہیں اپنایا تو فرمایا چاہے کہ وہ یہودی مرے چاہے کہ وہ نصرانی مرے۔ یعنی یہودیوں کی صفت اور نصرانیوں کی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج بیت اللہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں کیا تو یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے۔ ایسے بندے کو کامل ایمان والا، اسلام کے رکنوں کو اپنانے والا اور اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والا نہیں کہیں گے۔ ایسے تو اسلام کی شرائط اور اسلام کے شعبے اور ایمان کے شعبے احادیث مبارکہ میں اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے بیان فرمائے، لیکن ان 5 کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک تو ہے شہادت، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد عربی اللہ کے بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ کچھ اعمال دل سے اپنانے کے ہیں، تو فرمایا اشارہ کیا کہ دل سے ماننا اور دل سے اپنانے والے کام ان کو دل سے اپنایا جائے تب انسان مومن کامل ہوگا، تب انسان اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور کچھ اعضاء سے یعنی زبان سے اقرار کرنے کے ہیں اور اسی طریقے سے بدن سے اپنانے کے ہیں، ہاتھوں سے اپنانے کے ہیں۔ اس میں 2 قسم کے اعمال ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں جیسے روزہ، تو اشارہ کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم کیا ان کو نہ کرنا ہے، تبھی تم کامل ایمان والے ہوں گے اور تبھی تم اسلام کی اس بنیاد میں اور اس عمارت میں داخل ہوں گے، تبھی تم اسلام کی حقیقت کو سمجھنے والے ہوں گے۔ اور کچھ ایسے ہوں گے جو کرنے کے ہیں، اور کرنے کے ہیں تو کچھ بدن سے کرنے کے ہیں جیسے نماز، اللہ رب العزت کی تعظیم، اللہ کا احترام، اللہ کی عزت کی دعوت دیتی ہے اور اللہ سے سرگوشی کرنے کا سبق سکھاتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو مالی طور پر انجام دیے جائیں گے، وہ زکوٰۃ ہے کہ جب ضرورت پڑے اللہ رب العزت کے راستے میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کیا جائے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں وہ مشترک ہیں، انسان بدن سے بھی ان کو انجام دیتا ہے اور مال سے بھی جو ہے ان کو انجام دیتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا حج سے کہ حج یہ مشترک ہے بدنی عبادت سے اور مالی عبادت سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بدن سے بھی آپ اللہ رب العزت کا احترام اور عزت کیجئے اور مانیے، مال بھی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق خرچ کیجئے، دل سے بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیے، اور جب ضرورت پڑے اللہ رب العزت کے خاطر تو کھانا پینا سب کو چھوڑ دیجئے اور اللہ رب العزت پر اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو قربان کیجئے۔ یہی جو ہے دین اسلام کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔